سب میرین آبدوز ٹائٹن کا حادثہ ایک افسوسناک سانحہ ہے جو بہت سے سوالات چھوڑ گیا ہے۔ کیا سمندر کی گہرائی سے لاشوں کو نکالا جائے گا؟ ٹائٹینک کا ملبہ 12,000 فٹ گہرائی پر سمندر کے فرش پر پڑا ہوا ہے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ وہاں کا درجہ حرارت -91 تک ہوتا ہے، جس کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا لاشیں ٹھیک حالت میں مل جائیں گی؟ کیا انہیں کوئی بڑی مچھلی کھا گئی ہوگی؟ کیا یہ لاشیں پانی کے پریشر سے بہہ گئی ہوں گی؟ کیا دھماکے سے جب سب میرین پھٹی تو لاشوں کے بھی چیتھڑے اڑ گئے ہوں گے؟ لیکن 95% یہی امید ہے کہ لاشیں نہیں ملیں گی، کیونکہ جیسے انسانی جسم ایک مخصوص درجہ حرارت تک گرمی برداشت کر سکتا ہے، ویسے ہی ایک مخصوص ٹمپریچر تک سردی بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ -91 درجہ حرارت میں لاشیں اگر سمندر کے فرش پر موجود بھی ہوں گی تو وہ کس کنڈیشن میں ہوں گی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سب میرین آبدوز میں دھماکہ کس چیز کا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ سب میرین آبدوز بھی برفانی تودے سے ٹکرا گئی ہو جس کے بعد دھماکے سے پھٹ گئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب میرین برف میں پھنس گئی ہو اور کچھ گھنٹوں بعد اس میں پانی داخل ہو گیا ہو اور پھر الیکٹرک شاک ہو گیا ہو اور دھماکہ ہو گیا ہو، کیونکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اندرونی دھماکے سے آبدوز پھٹی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سب میرین آبدوز میں پانی بھرنے سے شارٹ سرکٹ کے باعث ارتھ آ گیا ہو جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے ہوں اور پھر دھماکے سے یہ آبدوز پھٹ گئی ہو، کیونکہ کینیڈا کے کوسٹ گارڈ کے مطابق انہیں سب میرین آبدوز کا جو ملبہ ملا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب میرین آبدوز سمندر کے پانی کے دباؤ کی وجہ سے انتہائی بھیانک طریقے سے تباہ ہوئی۔ 13,000 فٹ نیچے پانی کا دباؤ سمندر کے اوپر والے حصے کی نسبت 300 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ریسکیو حکام کو سب میرین آبدوز کے ملبے کے حصے سمندر کے فرش سے ملے ہیں جو ٹائٹینک جہاز سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر موجود تھے۔ 4 ممالک کی جو ریسکیو ٹیمیں سمندر میں غرق ہونے والی آبدوز کو تلاش کر رہی تھیں، انہیں اس سب میرین ٹائٹن آبدوز کے ملبے کے 5 بڑے ٹکڑوں میں سے 2 اہم حصے ملے ہیں۔ اس کا پچھلا حصہ اور آبدوز کے سامنے والا حصہ ملا ہے۔ ماہرین اب ہر ملبے سے ملنے والے ٹکڑے کو خوردبین کے ذریعے باریک بینی سے جائزہ لے کر حادثے کے درست مقام کا پتہ لگائیں گے۔ 2017 میں بھی ارجنٹائن کی آبدوز کے حادثے کے بعد ہائیڈرو فونک کی مدد سے آبدوز کے پھٹنے کا تعین کیا گیا تھا۔ اب بھی یہی فارمولہ اپنایا جائے گا جس سے حادثے کے وقت کا تعین ہو سکے گا۔ 12,000 فٹ یعنی 4 کلومیٹر سمندر کی گہرائی میں شدید اندھیرا ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی بھی 1000 میٹر سے آگے جانے سے قاصر ہوتی ہے۔ سمندر کے فرش پر مکمل تاریکی ہوتی ہے، مکمل اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ جہاں پر ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہوا ہے، سمندر کے اس نچلے حصے کو آدھی رات والا زون بھی کہا جاتا ہے۔ آبدوز ٹرک کے سائز کی ہوتی ہے اور اس سے جو روشنی نکلتی ہے اس سے صرف چند میٹر آگے تک ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اندھیرے میں آبدوز کو چلانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کی تہہ پر اس کا غیر متوازن ہونا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب ٹائٹینک جہاز بنایا گیا تھا تو بہت سوچ و بچار کے بعد ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ انجینئرز نے جہاز کی اونچائی کا تعین کیا تھا کہ سیلاب کی صورتحال میں انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ پانی چھت کی اونچائی تک نہ پہنچ سکے۔ اگر جہاز کے ایک کمرے میں پانی بھر جائے تو دوسرے کمرے غرق نہیں کر سکتا تھا، لیکن تب کسی نے برف کے تودے سے ٹکرانے کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ٹائٹینک کا برفانی تودے سے تصادم انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ جہاز کی مین باڈی میں نصف حصے تک سوراخ ہو گئے تھے۔ جہاز اس وقت کے سب سے بہترین اور مضبوط اسٹیل سے بنایا گیا تھا، لیکن جس نے بنایا تھا اس کا کہنا تھا کہ اسے رب بھی تباہ نہیں کر سکتا۔
اور جو اب سب میرین آبدوز سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہوئی ہے، اس کو تیار کرنے والے شخص اوشن گیٹ کمپنی کے CEO نے بھی یہی کہا تھا، جس کے بعد اللہ پاک نے انہیں بتایا کہ حتمی فیصلہ میرا ہے اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔